گھر کا ماحول بہت تناؤ بھرا تھا جب ایک دن بشیر صاحب نے وجاہت کو بلایا اور بولا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کراچی جانے سے پہلے تمہاری شادی ہو جائے، اس سے مجھے اطمینان ہوگا کہ تم یہاں اکیلی نہیں ہو۔ پاپا، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ پڑھائی تم سے ہوگی نہیں، کاروبار کر کے تم نے دیکھ لیا ہے، ساری زندگی ایسی ہی آوارہ گردی کرتے رہو گے۔ نوکری اور گھر تمہارے پاس ہے، اب مزید تمہیں کیا چاہیے؟ وجاہت کو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اپنی پسند ان کو بتا دے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے والد وہی فیصلہ کریں گے جو اس کی ماں کہے گی، لہٰذا میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ ڈراموں میں سنا گیا ڈائلاگ اس نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا، جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں اور جس بے فکری کی زندگی تم گزار رہے ہو، تم تو ساری زندگی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرے پاس گھر بنانے کے بعد کچھ پیسے بچے ہیں، ابھی میں اس پوزیشن میں ہوں کہ تمہاری شادی کروا سکتا ہوں۔ کل کو پیسہ نہ رہا تو مجھ سے گلہ نہ کرنا، اور یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں تنہا یہاں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ہمارے ساتھ کراچی آنا پڑے گا، اس کے لیے بے شک تمہیں نوکری سے استعفیٰ دینا پڑے۔ وہ کبھی ایسے حالات سے دوچار نہیں ہوا تھا، اس نے ہنستے کھیلتے زندگی گزاری تھی۔ وہ دباؤ برداشت نہ کر سکا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شمیم بیگم نے اس سے لڑکی کی تصویر دکھانا چاہی، مگر اس نے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ یوں تیزی سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ لڑکی انہوں نے پہلے سے دیکھ رکھی تھی۔ ادھر وجاہت نے ہاں کی، ادھر تیسرے دن اس کی منگنی ہو گئی اور ہفتے بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ نمرہ سے زیادہ عفت کو یہ خبر سن کر دھچکا لگا تھا۔ اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ حامد سے کہے گی کہ وہ بشیر صاحب کے کراچی جانے سے پہلے نمرہ اور وجاہت کی رشتے کی بات خود کریں۔ وجاہت کے صرف میٹرک پاس ہونے پر اس سے تشویش ضرور تھی، مگر یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اسے مسترد کرتی تھی۔ رخصتی کے وقت عفت کی نگاہ جب وجاہت کی دلہن پر پڑی تو کچھ دیر کے لیے اس کا جیسے سانس ہی رک گیا۔ 35-36 سال کی، چھوٹے قد کی، گول مٹول عام سی صورت والی عورت، دلہن کا لباس پہنے وہاں موجود تھی۔ وہ بہت اشتیاق سے وجاہت کی دلہن دیکھنے آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وجاہت جیسا وجیح اور خوبرو ہے، اس کی ماں نے ویسی ہی لڑکی تلاش کی ہوگی۔ شادی کے تیسرے روز ہی وجاہت کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کتنے بڑے جنجال میں پھنس گیا ہے۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے باہر گیا تھا، واپس آیا تو منظرنامہ ہی تبدیل تھا۔ سارا منہ پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں مترم تھیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ اچھا خاصا چھوڑ کر گیا تھا؟ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگائے بغیر وجاہت نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، ناک کیوں لال ہو رہی ہے اور آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ یہ سنتے ہی سارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وجاہت کا ایسی صورتحال سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ اس بات سے نہ بر تھا کہ روتے ہوئے عورت سے کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ آپ کی ممی کہتی ہیں کہ میں پھوہر ہوں اور آپ سے عمر میں بھی بڑی ہوں۔ میری ماں جادوگرنی اور دھوکے باز ہے۔ ان کا خیال ہے کہ انہیں تعویذ گھول کر پلایا گیا، تب یہ رشتہ ممکن ہوا، ورنہ مجھ جیسی بدصورت اور ڈھنگی لڑکی آپ جیسے خوبرو لڑکے سے شادی ہونا ناممکن ہے۔ وجاہت کو اپنی ماں پر بہت غصہ ہے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ممی ایسی سخت باتیں کریں گی۔ شادی سے پہلے تو وہ سارا کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ اٹھا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی جانب چل دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ شجاعت شمیم بیگم کا بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا، جن کے چہرے پر زردی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شجاعت کی نظر جیسی اس پر پڑی وہ نہایت درستی سے بولا، وجاہت بھائی، اپنی بیوی کو سمجھا، اگر ممی کو کچھ ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج اس نے ممی کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ وجاہت اتنا گھبرا گیا کہ کوئی بات پوچھے بغیر ہی اس نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور بولا، اگر آپ کہیں تو میں اسے گھر سے نکال دوں۔ شمیم بیگم نے تیزی سے ہاتھ ہلایا اور آہستگی سے بولی، بیٹا غلطی میری ہے، مجھے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، ہم ویسے بھی 1-2 ہفتے کے لیے یہاں ہیں، پھر کراچی شفٹ ہو جائیں گے۔ ویسے بھی اس سے تم سے نہیں مجھ سے مسئلہ ہے، تم قسم کھاؤ تو مجھ سے کچھ نہیں کہو گے۔ قسم کھانے کے باوجود جب اپنے کمرے میں آیا تو سارا کو دیکھتے ہی داڑا۔ آج اگر میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا، تم قرآن پر مجھ سے حلف لے لو۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے مجھے باتیں سنائی، تانے دیے، پھر خود ہی بیمار پڑ گئی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں جہیز کا سارا سامان اسی لیے لے کر نہیں آئی کہ وہ کہیں استعمال نہ کرے۔
تم بتاؤ تمہارے اس 3 کمروں کے کوارٹر میں اپنا سامان کہاں لا کر؟ میں نے کہا کہ آپ وجاہت سے کہیں وہ جا کر لیا۔ یہ سن کر کہتی ہیں کہ نہ جانے تمہاری ماں نے کچھ لیا بھی ہے یا نہیں، اور وجاہت تمہارے باپ کا نوکر ہے جو جا کر سامان لا۔ اپنی کسی رشتہ دار سے کہو کہ وہ لے آئے۔ وہ بآواز بلند روتے ہوئے وجاہت کو بتا رہی تھی، جو سر پکڑے ایک طرف بیٹھا تھا۔ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے سامنے ان سے معافی مانگتی ہوں اور آئندہ کوشش کروں گی کہ ان کے سامنے ہی نہ جاؤں۔ پھر وہ وجاہت کو لے کر شمیم بیگم کے پاس گئی، باقاعدہ ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ وجاہت نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ انہوں نے بھی خوش دلی سے اسے معاف کر دیا۔ اگلے دن تک ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا تھا۔ وجاہت کا خیال تھا کہ بات آئی گئی ہوگی، مگر یہ اس کے خیام خیالی تھی۔ شہر کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ آبادی بہت بڑھ گئی تھی، پکنک پوائنٹس محدود ہو چکے تھے، فساد کا آغاز مختلف شکلوں میں ہو چکا تھا۔ لوگ اب گھر بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ایسے میں عفت کو اپنے ماں باپ بہن بھائی یاد آتے، جنہیں وہ اپنی مصروف اور پرسکون زندگی میں یکسر فراموش کر چکی تھی۔ کوئٹہ آنے کے بعد 8-10 سال تو وہ اور حامد اپنے ماں باپ سے ملنے جاتے رہے، مگر جب بچے بڑے ہو گئے تو جانا اور وہاں رہنا بہت دشوار لگنے لگا۔ عفت کو یہ ڈر بھی رہتا تھا کہ کہیں کوئی اس کے بچوں کو نظر نہ لگا دے، جن کے چہروں سے آسودگی جھلکتی تھی۔ پھر اسے اپنے بہن بھائیوں کی فرمائشوں سے بھی چڑ تھی، جو چھٹیاں ہوتے ہی اس تک پہنچنے لگتی تھی۔ حامد اپنے بھائیوں سے بے ذریعہ فون جڑا ہوا تھا، مگر عفت نے کبھی فون پر رابطہ رکھنے کا تکلف ہی نہیں کیا تھا۔ اب اس کا دل ایسا اتھل پتھل ہوا کہ کہیں تہہ میں پڑی ہوئی بہن بھائیوں کی محبت یکدم سطح پر آ گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنی سب سے چھوٹی بہن سعدیہ کا نمبر ملایا۔ اتنے عرصے بعد بھی وہ اس کی آواز فوراً پہچان لی اور وہ پورے جذبات سے رونے لگی۔ عفت بھی خوب اپنا جی ہلکا کیا۔ چھوٹی بہن کے توسط سے اس نے اپنے تمام بہن بھائیوں سے رابطہ بحال کر دیا۔ اب اس کے ہاتھ اچھی مصروفیت آ گئی تھی۔ وہ سارا دن فون پر ان سے باتیں کرتی رہتی۔ اس کی دل کی دھڑکن اب معمول پر آ گئی تھی۔ دماغ تناؤ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ ہنستی تھی، جی کھول کر روتی تھی۔ نمنا نے جب پہلی بار اپنی ماں کو روتے دیکھا تو چکرا کر رہ گئی۔ کئی دن تک سوچتی رہی کہ وہ کیسے رو سکتی ہے، مگر اب وہ بھی عادی ہو گئی تھی۔ عفت کو اپنی خود غرضی پر شرمندگی بھی ہوتی تھی۔ اس کا ضمیر اسے چوکے لگاتا کہ اب جب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا تو اسے بہن بھائی یاد آ گئے۔ اس نے بہت آسانی سے اس بات کو دماغ سے جھٹک دیا۔ وہ خوش تھی اور بے حد خوشی تھی، بس وہ یہ جانتی تھی۔ کاشف CS کا امتحان دے چکا تھا۔ ان دنوں وہ زیادہ وقت گھر میں گزارتا تھا۔ عفت نے ایک دن سے کہا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، امی میں تو سمجھا تھا آپ اپنی ذمہ داری بھول گئی ہیں، شکر ہے آپ کو یاد ہے۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، عفت نے کہا۔ فی الحال تو کوئی لڑکی پسند نہیں، مگر سول سروس اکیڈمی جانے دیں، وہاں ضرور کوئی نہ کوئی پسند آ جائے گی۔ کاشف ہنستے ہوئے بولا، بیٹا میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ تمہاری خالہ نصرت کی بیٹی جویریہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے تصویر منگوائی ہے، تم دیکھ۔ میری خواہش ہے کہ تم میری بانجی سے شادی کرو، باقی جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہو، مگر میں سول سروس اکیڈمی جانے کا انتظار نہیں کروں گی۔ کاشف ہنس دیا، اچھا تو آپ نے تصویر بھی منگوا لی، یعنی مجھ سے خانہ پوری کے لیے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ آپ کی یہ پالیسی بہت اچھی ہے، ہم سے سارے کام آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی سے کروائے، مگر ہمیں یہ باور بھی کرواتی رہیں کہ مرضی ہماری ہی چلے گی۔ عفت بھی ہنسی، جب اپنی ماں کو اتنا جانتے ہو تو میرا یہ فیصلہ بھی تسلیم کرو۔ جویریہ کاشف کی توقع سے زیادہ حسین تھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی اور رشتہ فون پر ہی طے پا گیا۔ 2 مہینے کے اندر اندر عفت نے سارے انتظامات کر لیے اور دھوم دھام سے بیاہ کر جویریہ کو گھر لے آئی۔ اس کے پاس کرنے کو دنیا جہاں کی باتیں تھیں اور عفت کے پاس ڈھیر سارا وقت، دونوں کی خوب مل رہی تھی۔ اب عفت کی صرف ایک ہی آرزو تھی کہ اس کی گود میں پوتے پوتیاں چلیں۔ وہ لائبہ سے آس لگائے بیٹھی تھی، مگر اس سے یہ خوشی جویریہ نے دی اور 2 جڑواں بیٹے جنم دے کر عفت کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اسی دوران ہسپتال کی سیڑھیاں چڑھتے اترتے اس کے دل کی دھڑکن ایسی بے ترتیب ہوئی کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ چند دن اسے ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ رپورٹس تقریباً ساری ہی ٹھیک آئیں گی۔ غفران سے باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو اس نے ایک نظر پاس کھڑے حامد پر ڈالی اور بولی، غفران کہاں ہے؟ حامد نے ایک نظر مانیٹر پر ڈالی، وہ سب ٹھیک دکھا رہا تھا۔
پھر اطمینان سے بولا وہ شام کو آئے گی، 2 دن سے تمہارے بیڈ سے لگ کر بیٹھا ہوا ہے، میں نے زبردستی سے گھر بھیجا ہے۔ عفت نے آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت غفران وارڈ میں داخل ہوا۔ تم پھر آ گئے۔ اس کے بے رونق چہرہ دیکھ کر حامد نے آہستگی سے کہا۔ تبھی عفت نے آنکھیں کھول دی۔ غفران کو دیکھ کر اس کے زرد چہرے پر رونق آ گئی۔ حامد کے منع کرنے کے باوجود وہ دونوں سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے غفران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی تو حامد فوراً ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا۔ غفران حواس باختہ بس ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نمرہ کی زندگی کا ایسا تاریک دن تھا جب بھری دوپہر میں رات نازل ہو گئی تھی۔ ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کتنے دن تو اسے یقین ہی نہیں آیا، اور جب یقین آیا تو اتنا روئی کہ بستر سے لگ گئی۔ اس کے اندر جینے کی امنگ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ عفت کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کی زندگی کا مصرف کیا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر بن کر کیا کرے گی؟ سفید کوٹ، اسٹیتھوسکوپ پہن کر کسے دکھائے گی؟ اس کی کامیابی کا جشن منانے والے جس کے ساتھ موجود ہی نہیں۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ جویریہ زبردستی اس کے منہ میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتی تھی، جسے وہ کبھی نگل لیتی اور کبھی منہ میں رکھ کر بیٹھی رہتی۔ ایک دن حامد نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور بولا، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہو، مگر مجھے کیوں اذیت دینے پر تلی ہوئی ہو؟ میں پہلے ہی بہت ٹوٹ گیا ہوں، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ حامد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نمرہ کو ایک جھٹکا سے لگا، وہ جیسی نیند سے بیدار ہوتی۔ باپ کو یوں روتا دیکھ کر وہ اٹھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ باپ بیٹی گلے مل کر خوب روئے۔ اس کے سینے سے جیسے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ دوبارہ سے زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا سہارا اس کی خالہ سعدیہ تھی۔ سعدیہ کی آواز اس کی والدہ سے اتنی ملتی تھی کہ کبھی کبھی گمان ہوتا تھا کہ اسے عفت نے پکارا ہے۔ وہ بے وجہ اس سے لپٹ جاتی، اس کے بدن کی مہک اسے اپنی ماں کی یاد دلاتی تھی۔ سعدیہ بیوہ تھی، اس کی ایک بیٹی تھی۔ عفت کی وفات کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ اب وہ واپس جانا چاہ رہی تھی، مگر نمرہ ہمیشہ آڑے آ جاتی۔ حامد بھی جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کو صرف سعدیہ ہی زندگی کی طرف لوٹا سکتی ہے، اسی لیے وہ بھی ہمیشہ اس کے واپس جانے کی مخالفت کرتا تھا۔ اس دن بھی جب یونیورسٹی جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی تو سعدیہ بولی، نمرہ مجھے واپس جانا چاہیے، وہاں بھی طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میرا یہاں ٹھہرنا کسی صورت بھی درست نہیں۔ خالہ، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، اور بولنے والوں کو بولنے دیں۔ ہاں، اگر آپ کا دل نہیں لگتا اور آپ اکتا گئی ہیں تو میں آپ کو نہیں روکوں گی، نمرہ نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی وقت کمرے میں جویریہ آ گئی تو نمرہ شکایت بھرے لہجے میں بولی، دیکھو جویریہ، خالہ پھر واپس جانے کی بات کر رہی ہیں۔ کہتی تو خالہ بالکل ٹھیک ہے، آخر یوں کب تک چلے گا، ان کو جانا تو ہے، مگر میرے پاس ایک ترکیب ایسی ہے کہ پھر خالہ یہاں سے چاہ کر بھی نہیں جا سکے گی، جویریہ نے پورے اصرار لہجے میں کہا۔ اچھا، ایسی کیا ترکیب ہے، مجھے بھی بتاؤ، نمرہ نے اشتیاق سے کہا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ خالہ کو میری ساس بنا دو؟ صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ نمرہ کو ہمیشہ پہلیاں سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ اپنے ابو سے بات کرو اور خالہ کو اپنی امی بنا دو، جویریہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نمرہ زور سے ہنسی۔ سعدیہ اتنی دیر میں اپنی چپل اٹھا کر لے آئی تھی اور جویریہ کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جب وہ تھک کر بیٹھ گئی تو نمرہ بولی، خالہ اگر آپ نے جانے کی بات کی تو مجھے سچ میں یہی سوچنا پڑے گا، اسی لیے خاموشی سے جانا ہے۔ اب تم کو بھی چپل پڑے گی، سعدیہ نے اسے چپل دکھاتے ہوئے کہا۔ سعدیہ عفت کے انتقال پر دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ کوئٹہ میں تھی۔ عمر تو اس کی 45 سال کے لگ بھگ تھی، مگر وہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی نظر آتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ باقی سارے بہن بھائی واپس لوٹ گئے، لیکن وہ واپس نہیں گئی، اب خواہ مخواہ گھر کے کاموں میں مداخلت کرتی ہیں۔ یہ بات لائبہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر حامد اس کے آگے بچے جاتے، اس کی کسی بات سے انکار نہیں کرتے تھے۔ غفران اور کاشف کو بھی اس میں اپنی ماں دکھائی دیتی، اور نمرہ تو کسی چھوٹی بچی کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی۔ عفت کے انتقال کے بعد لائبہ کا خیال تھا کہ وہ گھر کی بڑی ہے، گھر کی ساری ذمہ داری اسے اٹھانا ہوگی، مگر سعدیہ کی وجہ سے وہ اپنی ہی گھر میں جنبی بن کر رہ گئی۔ ممی پاپا کے کراچی جانے کے بعد وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ وجاہت اپنے مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ شادی کے بعد وہ اس کی طرف کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ 1-2 بار اس سے ملنے گئی تو دروازے پر تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔
اس کے گھر کب پکنک کا پروگرام بن رہا ہے، کب کس کی دعوت کی جا رہی ہے، کسی نے کب ان کی دعوت کر دی۔ لائبہ کو کچھ معلوم نہ ہوتا۔ دن بدن گھر کے معاملات میں سعدیہ کی مداخلت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی بیٹی سارا دن گھر میں ادھم مچائے رکھتی۔ گھر کا بجٹ بھی اب سعدیہ بناتی تھی۔ کچن پر اس کی مکمل عملداری تھی۔ ہفتے بعد وہ سب بازار چلی جاتی، مگر کبھی جھوٹے منہ بھی لائبہ سے نہیں پوچھتی کہ اسے تو نہیں جانا۔ ہر کچھ دن بعد سعدیہ جانے کا اعلان کرتی تو نمرہ اور باقی سب اسے روک لیتے۔ یوں 2 سال گزر گئے۔ ایک دن شمیم بیگم نے فون پر لائبہ کو بتایا کہ اس کی کزن نادیہ کے بھائی کی کالونی میں مکان ڈھلا گیا ہے۔ بشیر صاحب اور نادیہ کے والد کے دادا آپس میں بھائی تھے۔ نادیہ کے والد کوئٹہ آ کر ایک مشہور نائی کے شاگرد ہو گئے اور اپنی دکان کھولی۔ اس وجہ سے بشیر صاحب نے ان سے قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ ایک دن نادیہ ان سے ملنے کے لیے آ گئی۔ وہ عمر میں لائبہ سے 15 سال بڑی تھی اور ایک زمانے میں اس کی آئیڈیل ہوا کرتی تھی۔ اس نے اس زمانے میں بال کٹوائے تھے جب کوئی لڑکی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فیشن میں وہ اپنے زمانے سے 20 سال آگے تھی۔ خوبصورت اتنی کہ جو لباس پہن لیتی اس کی قیمت بڑھ جاتی۔ اس کا لاابالی پن اور اعتماد اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ بچپن میں جس تقریب میں بھی نادیہ موجود ہوتی، لائبہ اس کے ارد گرد گھومتی رہتی۔ ایک زمانے میں اس کی خواہش تھی کہ وہ نادیہ جیسی بنے۔ پھر ایک دن معلوم ہوا کہ نادیہ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ ماں کا سارا زیور بھی لے گئی تھی۔ وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی اسے لے کر کراچی چلا گیا، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو لڑکا رفو چکر ہو گیا اور دارالامان پہنچ گئی۔ وہ اس کے باپ کو معلوم ہوا تو وہ اسے واپس لے آیا۔ اس کے بعد پھر اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اتنے عرصے بعد اب اس نے نادیہ کو دیکھا تھا، وہ ویسے ہی تھی۔ وقت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا تھا۔ کانوں کی لو تک کٹے ہوئے بال، گلے میں لاابالی پن سے ڈالا ہوا دوپٹہ، برانڈڈ کپڑے، قیمتی پرس، مہنگے جوتے، دماغ کو معطر کر دینے والی خوشبو اور اس پر ہلکا سا میک اپ۔ لائبہ اسے دیکھ کر مبہوت ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ نادیہ آپی، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی، اس نے بے اختیار تعریف کی۔ مگر نادیہ پر اس تعریف کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مگر میری چندا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو آئی تھی سیکرٹری صاحب کی بہو سے ملنے، جو ایک پروفیسر کی بیوی ہے، مگر یہاں تو میرے سامنے کسی پرائیویٹ اسکول کے آیا کھڑی ہے۔ تم نے یہ کیا حلیہ بنایا ہوا؟ تمہارا چہرہ اور بال دیکھ کر لگتا ہے کہ تم نے سالوں سے پارلر کا منہ نہیں دیکھا۔ میاں تمہارا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اور تم ایسی بے فکر ہو۔ لائبہ کو یہ سن کر ایک جھٹکا لگا۔ وہ ایسی کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ اصل میں مجھے وقت ہی نہیں ملتا، اس نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ بچوں والی عورتوں کا یہ مسئلہ تو ہے کہ وہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتی۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ نادیہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ نادیہ آپی، ابھی تو بچے نہیں ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ جلد میری گود بھری کر دے۔ ہیں، تمہارے بچے نہیں ہیں، پھر بھی اپنے لیے وقت نہیں ہے۔ جب بچے ہو جائیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم کل میرے ساتھ پارلر چلو، میں تمہارا حلیہ درست کرواؤں۔ مرد ذات تو ویسے بھی دوسری شادی کے طاق میں ہوتے ہیں، ان کو قابو کر کے رکھنا پڑتا ہے، نادیہ بولی۔ تب لائبہ کو فوراً اپنے سسر کا خیال آیا کہ کہیں وہ بھی تو دوسری شادی کی طاق میں نہیں۔ اسی وقت جویریہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ نادیہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور گہری سانس لے کر بولی، یہاں تو آوے کاوا بگڑا ہوا ہے۔ میں سمجھی نہیں، جویریہ نے حیرت سے کہا، جبکہ لائبہ کا رنگ پک ہو گیا تھا۔ اجی ہمیں ویسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرنے کا شوق ہے۔ میرا نام نادیہ ہے، میں لائبہ کی کزن ہوں۔ یہاں کالونی میں میرے بھائی کو مکان الاٹ ہوا تو سوچا اپنی بہن سے مل کے جاؤں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، جویریہ نے تکلفاً کہا، حالانکہ وہ اسے ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ کسی ایکٹریس کا سا حلیہ لیے وہ اسے بہت عجیب لگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نادیہ نے لائبہ سے پوچھا، یہ تمہاری نند تھی؟ یہ میری دیورانی ہے، لائبہ نے چائے پیالی میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ پہننے اوڑھنے کا اس سے بھی کوئی سلیقہ نہیں، نادیہ منہ بنا کر بولی۔ چائے پیتے ہوئے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبہ اس وقت مجھے جانا ہے، میں کل آؤں گی، پھر پارلر جائیں گے۔ ارے چائے تو پی لیں، ایسی بھی کیا جلتی ہے؟ لائبہ نے اس کی پیالی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے مشاعرے میں جانا ہے، پہلے مجھے بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ سن کر لائبہ نے آنکھیں پھیری۔ پیاری میں فارغ الاصلاح شاعرہ ہوں، ابھی تو میری کتاب بھی آنے والی ہے، نادیہ نے فخری انداز میں کہا۔ لائبہ نے فارغ البال تو سن رکھا تھا، یہ فارغ الاصلاح والی ترکیب اس کے لیے نہیں تھی۔
وہ دونوں جب کمرے سے نکلی تو حامد سے ملاقات ہو گئی۔ نادیہ نے پر اعتماد انداز سے اس کو سلام کیا تو اس نے ایک نگاہ نادیہ پر ڈالی۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پہلے مل چکے ہیں؟ حامد کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ سر، ایک بار نہیں 2 بار آپ سے ملاقات ہوئی ہے، مگر آپ کو مجھ جیسے عام لوگ کہاں یاد رہتے ہوں گے؟ نادیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نادیہ ثنا، غنی صاحب کے ہاں مشاعرے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی؟ حامد جوش سے بولا۔ جی سر، بالکل وہیں ملاقات ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ مجھ جیسے سینکڑوں لوگ آپ سے ملتے ہوں گے، آپ نے مجھے یاد رکھا، مجھے دلی خوشی ہوئی۔ نادیہ نے مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، آپ نے نادیہ صاحبہ کو چائے پلائی؟ جی، میں نے چائے پی لی ہے، بس ابھی ایک مشاعرے کے لیے نکل رہی ہوں، اگر آپ بھی چلیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ نادیہ نے کہا تو عامر نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا۔ بھائی، میں صاف کہوں کہ مجھے شعر وغیرہ سمجھ نہیں آتے۔ عفت کو بھی ساری زندگی مجھ سے یہی شکایت رہی کہ برمحل پڑے گئے شعروں کی میں ہمیشہ تشریح کروا کر مزے کو کراکرا کرا دیتا ہوں۔ ہاں، اگر آپ کہیں تو میں ڈرائیور سے کہتا ہوں آپ کو چھوڑ آئے گا۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے حامد کو دیکھا۔ سر، مجھے گاڑی لینے آ رہی ہے، میری ڈائری گھر میں ہے، پہلے گھر جاؤں گی۔ لائبہ حیرت سے اسے عامر سے باتیں کرتی ہوئی دیکھ رہی تھی اور اس کی اعتماد بھری گفتگو پر رشک کر رہی تھی، جبکہ جویریہ دزدیدہ نگاہوں سے ان کی باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسی بے حیا عورت ہے، غیر مرد سے کیسے بے شرمی سے باتیں کر رہی ہے۔ نادیہ سے ملاقات کے بعد لائبہ کی ساری پریشانی دور ہو گئی تھی۔ اگلے دن نادیہ آئی اور اسے لے کر ایک مہنگے پارلر میں پہنچ گئی۔ 4 گھنٹے لائبہ نے وہاں گزارے۔ چہرے پر ایسی تازگی آئی تھی کہ وہ خود کو دیکھ کر حیران رہی۔ رنگ بھی کھل گیا تھا۔ نادیہ اسے دیکھ دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ گھر پہنچی تو سب نے ہی تعریف کی۔ غفران بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس سے اب نادیہ جیسی سہیلی مل گئی تھی۔ بازار کا وہ کون سا کونا تھا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی؟ برانڈڈ چیزوں سے لے کر لنڈے بازار تک اس کی معلومات بہت وسیع تھی۔ لائبہ کے لیے جو سب سے زیادہ اطمینان بخش بات تھی کہ وہ ایک ہمراز کا میسر آنا تھا۔ وہ جی بھر کر سعدیہ، جویریہ اور نمرہ کی غیبتیں کرتی۔ اس دن جب ان کے کمرے کے پاس سے گزری تو اس نے سنا کہ جویریہ نمرہ سے کہہ رہی تھی، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ خالہ کو میری سانس بنا دو؟ یہ سن کر لائبہ کا دماغ پگ سے اڑ گیا۔ اس سے تو یہ اطمینان تھا کہ سعدیہ واپس چلی جائے گی، مگر یہ فضول بات سن کر اس کا اطمینان غارت ہو گیا۔ اگر مذاق میں کی گئی یہ بات سچ ثابت ہو گئی تو اسے اپنی ساری زندگی اسٹور میں پڑے فالتو سامان کی طرح گزارنی پڑے گی۔ اب بھی سعدیہ کے سامنے اس کی دال نہیں گلتی تھی۔ اگر وہ اس کی ساس بن جاتی تو وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ اس نے غصے سے سوچا، اس کا میاں تو کاٹ کا الو تھا، سوائے پڑھنے پڑھانے کسی کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس نے 2 دفعہ سعدیہ کے رویے کی شکایت کی تو جواب میں فلسفی صاحب نے فرمایا کہ وہ ہیلوسینیشن کا شکار ہے، کیونکہ سارا دن گھر میں بیکار پڑی رہتی ہے، اسی لیے اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے رہتے ہیں۔ غفران نے اسے بتایا کہ ہمارے جسم میں کچھ کیمیکل ایسے ہیں جب ہم زیادہ تر بیکار رہتے ہیں تو وہ دماغ پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں اور وہم حقیقت دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا میں واحد ایک نادیہ تھی جس سے وہ اپنی پریشانی بیان کر سکتی تھی۔ اس سے امید تھی کہ وہ اس کی بات کو ضرور سمجھے گی۔ جب اس نے نادیہ سے اس حوالے سے بات کی تو اس نے پوچھا، تم اپنے سسر کی دوسری شادی پر معترض ہو یا تمہیں ان کی سعدیہ سے شادی پر اعتراض ہے؟ مجھے سسر کی دوسری شادی پر اعتراض ہے۔ بھلا گھر بسانے کی بھی یہ کوئی عمر ہے؟ لائبہ بولی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ حامد دوسری شادی کے لیے مان جائے گا؟ نادیہ نے پوچھا۔ مرد ذات کا کیا بھروسہ، مان بھی سکتے ہیں۔ سعدیہ پر تو ان کے بچے بھی اعتراض نہیں کریں گے، لائبہ نے تفکر بھرے لہجے میں کہا۔ تو کرنے دو شادی، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ نادیہ نے لاابالی پن سے کہا۔ لائبہ نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی لگا کر میری ساس سسر نے جو گھر اور دکانیں بنائی ہیں ان کے نئے وارث پیدا ہوں۔ میرا شوہر اور دیور تو سادہ لوگ ہیں، ساس نے انہیں کولوں کا بیل بنا دیا ہے۔ دنیا داری سے دونوں کو خدا واسطے کا بیر ہے، سارا دن کتابوں میں سر دبے رکھتے ہیں۔ نمرہ بیچاری کو چال باز جویریہ جس طرف لگائے گی وہ اسی طرف چل پڑے گی۔ نادیہ نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر وہ پریشان تھی۔ نادیہ حامد سے اپنی کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں ملنا چاہتی تھی۔ اس کا بھائی جو کلچر ڈپارٹمنٹ میں تھا اس نے بتایا تھا کہ حامد کی اس کے ڈی جی سے کافی دوستی ہے، کتاب شائع کرنے کے لیے اسے مدد مل سکتی ہے۔
اس بات کا ذکر اس نے لائبہ سے کیا تو اس نے نہ صرف حامد سے بات کی بلکہ نادیہ کو اس کا نمبر بھی دے دیا۔ اس کے بعد اس حوالے سے نادیہ نے کوئی بات کی، نہ اس نے کچھ پوچھا۔ اس رات کھانا کھاتے ہوئے ایک بار پھر سعدیہ نے واپس جانے کی بات کی۔ اسے معلوم تھا کہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ وہ کہیں نہیں جا سکتی، مگر پھر حامد نے جو کہا وہ سب کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ سعدیہ، تمہاری موجودگی ہم سب کے لیے بڑی ڈھارس کا سبب ہے۔ تم نے اس کڑوے وقت میں ہمارا ساتھ دیا، بہت خدمت کی، اس لیے ہم شاید خود غرض ہو گئے تھے۔ کتنے عرصے سے تم واپس جانا چاہ رہی ہی اور ہم ہر دفعہ تمہیں روک دیتے ہیں۔ بہرحال تمہیں ایک شرط پر تمہیں جانے کی اجازت ملے گی کہ تم ہر سال کوئٹہ آؤ۔ یہ سن کر لائبہ کو ایک جھٹکا لگا۔ باقی سب بھی حیران رہ گئے مگر کوئی کچھ نہیں بولا۔ اب حامد کاشف کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کل جا کر سعدیہ کے لیے ٹکٹ لے آؤ، بس خیال رکھنا فلائٹ صبح کی ہو۔ اگلے دن کاشف ٹکٹ لے آیا تھا۔ حامد نے سعدیہ کو 50,000 روپے دیے اور کہا اپنے اور بیٹی کے لیے ضروری سامان خریدنا اور وہاں سب کے لیے تحائف بھی لینا۔ لائبہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سعدیہ اس طرح اس کی زندگی سے نکل جائے گی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائی، پھر نادیہ کو فون کیا اور اس سے کہا کہ دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ کر۔ آج بہت خوش لگ رہی ہو، نادیہ نے اسے چیک پہ دیکھ کر کہا۔ خوش کیسے نہ ہوں، سر سے بلا ٹلی ہے۔ سعدیہ واپس چلی گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لائبہ کی خوشی دیدنی تھی۔ تم تو اس کے جانے پر ایسی خوش ہو رہی ہو جیسے وہ تمہاری ساس نہیں سوکن بننے جا رہی تھی۔ نادیہ نے ہنستے ہوئے کہا اللہ نہ کرے نادیہ آپ کے بھی منہ میں جو آتا ہے بول دیتی ہے، لائبہ نے خفگی سے کہا۔ نادیہ نے اس کی ناراضی کا کوئی اثر نہیں لیا اور بولی تمہارے سسر تو اس کے جانے سے اداس ہوں گے۔ ارے کہاں اداس ہوں گے، انہوں نے ہی تو اسے واپس جانے کا کہا تھا، لائبہ برہمی سے کہا۔ اسے برہم دیکھ کر نادیہ ترشی سے بولی ایک تو ابھی تک تمہارا بچپنا ختم نہیں ہوا، مذاق میں کہی ہوئی باتوں پر بھی منہ پھلا لیتی ہو۔ بڑی ہو جاؤ اب، میں تو کچھ بھی بول دیتی مگر میری باتیں دل پر لوگی تو ہماری دوستی ختم سمجھو۔ ناراض نہ ہو نادیہ آپی، آپ کے علاوہ یہاں میرا ہے ہی کون، گھر کا ماحول بھی عجیب سا ہے، سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ایسے میں دل چھوٹا ہو گیا ہے۔ تب نادیہ نے اسے اپنی سینے سے لگا لیا اور بولی تم بے فکر رہو، میں تمہارے پاس رہوں گی، آئندہ احتیاط بھی کروں گی کہ میری نازک پری کا دل نہ دکھے۔ عفت کی موت کو ان سب نے قبول کر لیا تھا۔ زندگی معمول پر آنے ہی لگی تھی کہ ان کی زندگیوں میں نادیہ آ گئی۔ نمرہ کو وہ ایک آنکھ نہیں پائی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ عورت ان کے گھر آئے مگر لائبہ کی وجہ سے وہ مجبور تھی۔ ان کے گھر میں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرنے کا رواج نہیں تھا۔ پہلے تو نادیہ کبھی کبھار ہی ان کے گھر چکر لگاتی تھی مگر پھر روز آنے لگی اور اکثر لائبہ کو اپنے ساتھ لے کر نکل جاتی۔ یہ دیکھ کر اس کی برداشت جواب دے گئی اور اس نے غفران سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر نمرہ کو کیا معلوم تھا کہ جس عورت کو وہ برا کہہ رہی ہے اس کی ماں بن کر ان کے گھر آ جائے گی۔ بھائی مجھے ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے مگر آپ لائبہ کو نادیہ کے ساتھ جانے سے روکیں، سارا دن وہ عورت لائبہ کو لے کر نہ جانے کہاں گھومتی رہتی ہے۔ غفران توقع نہیں کر رہا تھا کہ نمرہ ایسی کوئی بات کرے گی۔ تم کہتی ہو تو میں ان سے بات کروں گا، ویسے اسے جہاں جاننا ہو مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے۔ بھائی وہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کا لباس، گفتگو کا انداز، نشست و برخاست سب بہت عجیب ہے، نمرہ نے منہ بنا کر کہا۔ غفران نے حیرت اس کو دیکھا۔ نمرہ محض کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی تصور قائم نہیں کرنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ تم کبھی اس سے ملی ہو، ہمیں اپنی رائے میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تم فکر مند ہو تو میں اس حوالے سے لائبہ سے ضرور بات کروں گا۔ لائبہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ دنوں سے غفران پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے پریشانی کی وجہ جاننے کی کوشش کی مگر غفران نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن اس پر انکشاف ہوا کہ حامد نادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے نادیہ کے ماضی کے بارے میں بتا کر غفران کو باپ کے مقابلے میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ باپ کے سامنے کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوا۔ کاشف اور نمرہ نے جب احتجاج کی کوشش کی تو وہ ان کی بھی آڑے آ گیا۔ پھر اسی مہینے حامد نے نادیہ سے نکاح کر لیا۔ لائبہ کو اس بات کا شدید غصہ تھا کہ نادیہ اسے استعمال کر کے حامد تک پہنچی تھی اور اسے بنک بھی نہیں لگنے دی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا سسر جس طرح اپنی نئی بیوی کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا، کچھ بعید نہیں تھا کہ ساری جائیداد اس کے نام کر دیتا۔ اس سے وہ دن یاد آیا جب اس نے نادیہ کو پراپرٹی کی تفصیل بتائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے عجیب سی چمک دکھائی دی تھی۔
اس کے بعد وہ باتوں ہی باتوں میں لائبہ سے حامد کی آمدنی کا پوچھتی، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کی ٹو لیتی۔ لائبہ کو اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ شادی کے بعد حامد کی روٹین یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ دوپہر کو دفتر سے آتا، کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی گھومنے نکل جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ لائبہ اس حوالے سے مطمئن تھی کہ نادیہ گھر کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔ بجٹ اب وہ خود بناتی تھی، پیسوں کا حساب کتاب اس کے پاس ہوتا تھا، مگر ساتھ ہی اسے ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا کہ نادیہ گھر اور دکان اپنے نام نہ کروا لے۔ ایک دن اس نے اپنے خدشات کا اظہار غفران سے کیا تو اس نے ہنس کر کہا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہارے جسم میں بہت زیادہ مقدار میں وہ خاص کیمیکل بن رہا ہے جو بیکار لوگوں کے جسم میں بنتا ہے، اس لیے ہر وقت اوہام میں گھری رہتی ہوں۔ مجھے کراچی یونیورسٹی سے ایک سیمینار میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے، میں نے چھٹی لے لی ہے، تم بھی چلو، کراچی گھوم کر آتے ہیں۔ لہبہ تو جیسے بے ہوش ہوتے رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو شخص اسے مہینے میں ایک بار بازار لے جانے پر بمشکل تیار ہوتا تھا، وہ اسے کراچی گھمانے لے جا رہا تھا۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب اس نے ایسی پیشکش کی تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ ماں باپ سے ملنے کی خوشی الگ تھی۔ کراچی میں گزرے دنوں کا معلوم ہی نہ ہوا، وقت کو جیسے پر لگ گیا تھا۔ اس کے کہنے پر غفران نے 10 دن کی چھٹی مزید بڑھا لی۔ وہ واپس آئی تو اس کے دماغ سے تمام خدشات نکل چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر نادیہ ساری جائیداد پر قبضہ کر بھی لے، غفران تو اس کا ہے۔ یونیورسٹی اس نے جس طرح اس کی آؤ بگت دیکھی، جس انداز سے اس نے شرکا سے 1.5 گھنٹے گفتگو کی، اس نے لائبہ کو حیران کر دیا تھا۔ اب وہ غفران جیسے شخص کی بیوی ہونے پر فخر محسوس کرتی تھی۔ اس مثبت سوچ نے کرشمہ دکھایا اور وہ ایک گول مٹور صحت مند بیٹے کی ماں بن گئی۔ غفران نے بیٹے کا نام اسد رکھا تھا۔ 11 ماہ بعد بیٹی نے دنیا میں آ کر اس کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ ان کا گھر ننھی کلکاریوں سے گونج اٹھتا تھا۔ زندگی مصروف ہوئی تو اسے اپنے ارد گرد کا کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ نادیہ 12 بجے اپنے کمرے سے باہر آتی، جو بھی نظر آتا اس کے ساتھ گپ شپ لگاتی۔ شروع میں تینوں اس سے کتراتی تھی، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادی ہو گئی۔ وہ انہیں اپنے اشعار سناتی، وہ خاموشی سے اس کے شعر سنتی۔ اس کی گفتگو کپڑے، کھانا، میک اپ اور اشعار کے گرد گھومتی۔ گھریلو سیاست کا اسے الف بے بھی نہیں آتا تھا۔ جو کچھ دل میں ہوتا وہی زبان پر آ جاتا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسے جیسے نمرا سے اس کا تعارف ہوتا گیا، اس کے دل سے کدورت دور ہوتی گئی۔ اس نے ستیلی ماں کے عنوان سے جو کچھ بھی پڑھا سنا تھا، اصل زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ جسے بہت چالاک اور شاطر سمجھ رہی تھی، وہ بہت سادہ اور بے وقوف تھی، تھوڑی سی تعریف سے خوش ہو جاتی۔ نمرا اس کے ساتھ بازار جانے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ باؤ تاؤ کرنا اسے نہیں آتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، جو پہن لیتی اس پر جج تھا، اسی لیے اسے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ ضدی دکھتی تھی، مگر ہٹ ڈرنی نام کو بھی نہیں تھی۔ جیسے جیسے نادیہ کے ساتھ نمرا کی قربت بڑھی، زندگی سے اکتاہٹ ختم ہو گئی۔ اس کے لیے سب سے اطمینان بخش بات یہ تھی کہ وہ اسے اپنی ماں کی باتیں کر سکتی تھی۔ ایک دن جب وہ صفت کی جدوجہد کے بارے میں بتا رہی تھی تو نادیہ بے اختیار بولی، بھائی تمہاری ماں تو عظیم خاتون تھی، تم تو بالکل بھی ان پر نہیں گئی، ہر وقت روتی صورت لیے یہاں وہاں پھرتی رہتی۔ بی بی خوش رہنا سیکھو، اور کچھ نہیں تو مجھ سے ہی سبق لے لو۔ تمہارے ابو جیسے بدذوق انسان کے ساتھ بھی خوش رہتی ہوں، جنہوں نے مجھ پر شعر سنانے کی پابندی عائد کر دی۔ بھلا شاعر شعر نہیں سنائے تو اور کیا کرے؟ نمرا یہ سن کر ہنس دی۔ نادیہ کا کہنا درست تھا، وہ اپنی ماں کو بلا نہیں پائی تھی۔ اس کی میڈیکل کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی، سب بہت خوش تھے، مگر اسے ماں یاد آ رہی تھی۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ اسے اب ماں کے بغیر جینا ہے، مگر کیسے یہ نہیں جانتی تھی۔ کبھی کبھی یہ خیال اس کے دماغ میں آتا کہ جب اس نے ماں سے جدائی کا دکھ برداشت کر لیا ہے تو اب کوئی بھی دکھ برداشت کر سکتی ہے۔ اس دن طلبہ کو کالج لے جانے والی بس خراب ہو گئی تھی تو حامد نے کہا کہ اسے پہنچا دے گا۔ نادیہ کو یونیورسٹی میں بطور جج تقرری مقابلے میں شرکت کرنا تھی، وہ بھی ان کے ساتھ آ گئی۔ گاڑی سے اتر کر نمرا کچھ ہی دور گئی تھی کہ حامد نے پکارا اور قریب آ کر باختیار اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، بیٹا تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو؟ رفت کے بعد میں تمہارا اتنا خیال نہیں رکھ سکا جتنا رکھنا چاہیے تھا، اور ستیلی ماں کو تمہارے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک اچھا باپ نہیں ہوں، مگر مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت تم سے ہے۔ غفران پیدا ہوا تو مجھے لگا تھا کہ اس سے زیادہ محبت میں کسی سے نہیں کر سکتا۔
کاشف کے پیدا ہونے کی بھی مجھے بہت خوشی تھی، مگر محبت کے اصل روپ سے تم نے مجھے روشناس کروایا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نادیہ سے شادی کر کے تمہیں بھول گیا ہوں۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ اس نے حیرت سے باپ کو دیکھا مگر کچھ بول نہ پائی۔ اس کا دل چاہا کہ باپ سے لپٹ جائے مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ بریک میں وہ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی سستا رہی تھی جب عفران کی کال آئی۔ باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے عجیب سی لہجے پر وہ ٹھٹکی، پھر اٹھ کر باہر چل دی۔ عفران کے چہرے پر برستی وحشت، آنکھوں میں تہتی سرخی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ نمرا نے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے اندر سرد ہوائیں چلنے لگی تھی۔ ابو کو گولی لگی ہے، باجی بھی گاڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ وہ نادیہ کو باجی کہتا تھا۔ نمرا نے یہ سن کر کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ بس باپ کے آخری الفاظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ بہت مشکل سے خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوپہر کچھ تاریک تھی اور اس تاریکی میں ہزاروں بلائیں چیخ رہی تھیں۔ ایمبولینس گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک جمع غفیر اکٹھا تھا۔ ڈگمگاتے قدموں سے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ وہاں کفن میں لپٹی 2 لاشیں موجود تھیں۔ یہ دیکھتے ہی وہ غش کھا کر گر گئی۔ حامد کے سر اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ناک کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف ہونٹوں کے کنارے پر خون کی پتلی سی لکیر موجود تھی۔ ٹھوڑی پر زخم تھا۔ نادیہ کا خوبصورت چہرہ ویسے ہی تر و تازہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اب اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ وہ اپنے شوہر پر قربان ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ڈھال بن گئی تھی۔ وہ جیسے اچھی عورت نہیں سمجھتی تھی، شوہر کو بچاتے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کے پاس موٹر سائیکل سواروں نے حامد کو نشانہ بنایا تھا۔ نادیہ اس کو بچاتے ہوئے گولیوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ حامد کا قصور یہ تھا کہ وہ آباد کار تھا، باہر سے آیا تھا اور کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ آباد کار ان کے حصے کا رزق آ رہی ہیں۔ اگر انہیں نکال باہر کیا جائے تو ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بشیر صاحب اور شمیم بیگم اس اندرناک سانے کا سنتے ہی کوئٹہ آ پہنچے تھے۔ وہ چند دن پہلے ہی واپس گئے تھے۔ وجاہت کو بیوی سارا نے جیسے ہی سنا کہ اس کی ساس سسر واپس آ رہے ہیں، اس نے وجاہت سے کہا کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ جب اس کے ماں باپ واپس چلے جائیں تو اسے بلا لیں۔ وجاہت جو حامد صاحب کے سامنے پر پہلے ہی پریشان تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔